ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے وہ کتنے گروہ تھے، مختلف انداز سے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکام کو رد و بدل کرتے تھے، اس کو ماننے میں ٹال مٹول کرتے تھے۔ آج ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا ہمارے اندر ہے، ایسا کام ہے جو ہم ان کے برعکس کر رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہے؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، خدا کی قسم صرف ہماری نمازیں ہمیں نہیں بخشوائیں گی، یاد رکھنا۔ جب تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے نا، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ نمازیں صرف نہیں ہے، عقائد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد ہے، اس کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں۔ تو ہم معاشرت ہماری کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، دشمنوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سنت اپنی نہیں بتائی، یہ طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ان کاموں میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ پھر اخلاقیات، آپ کس طرح کے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ نے کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کی ہے، دشمن آیا تو اس کے ساتھ کیسے بات کی ہے، اپنا آیا اس کے ساتھ کیسے بات کی ہے، بڑے کے ساتھ کیسے بات کی ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے بات کی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے کی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے کی ہے؟ موجود نہیں ہے، نہیں موجود۔ پھر معاملات کیسے کیے ہیں؟ کیا آپ نے کاروبار نہیں کیا، کر کے دکھایا نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ سے پہلے بھی میرے بہت سارے لوگوں نے میرا مال لے کر کاروبار کیا، لیکن خدا کی قسم اس ایک سفر میں جو اللہ کے نبی شام کی طرف تجارت کا میرا مال لے کر گئے تھے، اور آپ کا غلام حضرت میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اور اس ایک سفر میں جتنا مجھے منافع ہوا ہے، پوری زندگی اتنا منافع نہیں ہوا، اس ایک زندگی۔ اور اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ جب مال لے کر گئے نا، لوگ آئے، ہاں جی یہ آپ اپنے مال کی ساری خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے مال کی سارے عیوب بھی بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈوب گیا، ڈوب گیا محمد ہے، نعوذ باللہ ڈوب گیا نہیں، یہ تک ہو گیا۔ اچھا اب باقیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہر کوئی بندہ اپنے مال کی کیا بیان کرتا ہے؟ خوبی کرتا ہے، اپنے عیب مال کا بیان نہیں کرتا۔ اور ہم سب اسی طرح کر رہے ہیں۔ آج اس وقت امت مسلمہ کا ہر فرد یہی کر رہا ہے کہ عیب دار مال کا عیب بیان نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر جب خریدار خرید لے اور اس کو پتہ چل جائے، 3 دن اس کے پاس ٹائم ہے شریعت میں، 3 دن کے اندر اگر اس کے پاس عیب نکل آیا نا تو وہ چیز واپس کر سکتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی واپس لینے کے لیے تیار ہے؟ خیال عیب اس کے پاس موجود ہے، خیال رویت موجود ہے۔ پڑھو نا شریعت کو، سیکھو نا شریعت کو، حدیث ہے، خیال مجلس اس کے پاس موجود ہے۔ مجلس میں جب تک ہے آپ کے پاس اختیار ہے، مجلس ختم ہوگی اختیار ختم۔ دیکھیے آپ نے چیز خریدی ہے، دیکھی نہیں ہے، آپ نے بیان کیے تھے اپنی چیز کے اوصاف، یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز، اس میں یہ خوبی ہے، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھی وہ اس میں نہیں تھی، وہ آپ کو واپس کر سکتے۔ جب دیکھنے کے بعد اگر اس کو پسند ہے واپس کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم واپس لیتے ہیں؟ بھائی سودا ہو گیا ہے، پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے، یا بھائی سیدھے راہ کہاں کھڑے ہیں؟ معاملات ہمارے قرآن سنت کے مطابق ہیں؟ اللہ اکبر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو اصول سن لو اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اصول یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کہ اسے کیا دے، ہدایت عطا کرے، اس کو سیدھے راستے پر چلائے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کا سینہ اسلام کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے، اور اسلام کو وہ قبول کرتا ہے۔
وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جسے گمراہ رکھنا چاہے، بے راہ رکھنا چاہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجن، انتہائی تنگ. کیا کہتے ہیں؟ دل تنگ ہو جاتا ہے. دل میں پھر بات اللہ کی طرف سے ہدایت کی سلب، ہدایت کی توفیق کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے، ہدایت نہیں ملتی. وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ صرف ڈھکوس لے، سنے سنے باتیں سنے جی فلانا ایسی تھے، اس نے جناب کٹ توڑ دیتی تھی. کیا ہوئی تھی؟ پھر صاحب نے دیوار چلا دی تھی، دیوار چل گئی تھی. سنے سے دیکھے نہیں ہے کسی نے؟ نہیں پھر کیا کون نہیں سنے فلانا پھر نہیں کرتے. ہاں سنے قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں، بس پوری زندگی گزار دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسے دلوں پر مور لگ چکی ہے، زنگ چڑھ چکا ہے. خدا کی قسم حیران ہو تو پتہ بھی ہے کہ ہماری کامیابی کی ضمانت اللہ کی اس کتاب میں ہے، اس کے باوجود اس کو سیکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. ایسے مور لگ گئی. بحث کریں گے، بڑی بڑی بحثیں، بڑی بڑی طویل جناب، لیکن جب پوچھے جائے قرآن پڑھے؟ ہاں پڑھے. ترجمے ڈال نہیں، ترجمہ دیکھے نہیں پڑھے. جو بھیڑے جب منہ کر کے نا ترجمے دیکھے نہیں پڑھے، کہیں تو منہ پر پڑھے. قرآن پڑھا ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. کیسے ہدایت ملے گی خالد صاحب؟ پڑھ کے سمجھ. وہ تو پڑھتے ہیں قرآن پڑھ لفظ پڑھنے سے ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو عربی زبان ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے، اور ہم اس کو لگے ہیں جناب سونے کے پانی سے لکھنے میں. ہم اس کو لگے ہیں جناب اتنے وزن بڑا جناب، ہاں بڑی تختیوں میں لکھ کر جناب اونچے لٹکا رہے. بس ہاتھ نہ لگے، قرآن اتر کیا بچہ ہاتھ نہ پڑے. گھر میں کہتے ہیں نا جی شیخ ناظر، قرآن اوپر رکھنا ہے، بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے، بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے. اور بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اگر نیچے گر گیا ہے، قرآن کو میری پیٹھ پیچھے قرآن آ گیا تو یہ کیا ہے؟ قرآن کنڈ ہو گئی ہے، پیٹھ ہو گئی، بڑا گناہ کر دیتا ہے. اور یہ ہمیں سکھایا لوگوں نے. اور قرآن کو اصل جو پیٹھ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے احکام سے منہ موڑنا، قرآنی احکام سے، قرآنی اصولوں سے، قرآنی عقائد سے، قرآنی معاملات سے، قرآنی اخلاقیات سے، قرآنی معاشرت سے اپنے منہ موڑ کر شیطانی طرز پر زندگی گزارنا، یہودیت کے طرز پر زندگی گزارنا، عیسائیت کی طرز پر زندگی گزارنا، یہ اصل کیا ہے؟ گمراہی ہے. آج ہم سب اس کے مطابق کریں. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زور لگا کے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. ایسے ہی اللہ بے ایمانوں پر اپنی لعنت کی گندگی پھینکتا ہے. یجعل اللہ الرجس علی الذین، بے ایمان میں نے مانا کیا ہے، لا یؤمنون کا مانا کیا ہے بے ایمان. بے ایمان جو ایمان نہیں لاتے وہ بے ایمان ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ لعنت کی گندگی، اپنا عذاب ان پر ڈالے گا جو ایمان نہیں رکھتے. ہاں ناراض نہیں ہونا میرے بھائیو، خدا کی قسم ہماری حالت بڑی پتلی ہو چکی ہے. ہمارا قرآن پر ایمان کتنا ہے بتاؤں؟ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا پہ اللہ دی قسم میں اس کی بات مان لیتے ہیں. کیوں؟ اس نے اللہ کی سچی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی. اگرچہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے، جھوٹا ہے، لیکن اللہ کی اس سچی کتاب کے سچے احکام پر ہمیں یقین. اللہ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق وسیع کر کے دیتے ہیں، فراخ کر کے دیتے ہیں، کشادہ کر کے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. آسان آدمی رزق مل جائے کیوں ہے جی؟ ہاں
ہم کیا کہتے ہیں انہیں اتنا کھلا کیوں رزق ملے؟ کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ آپ کے اختیار میں ہے؟ ہاں، اللہ جسے چاہے جو دے اس کی مرضی ہے. اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، چاہے تو وہ یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجا دے. اور مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اور دو بڑی بستیوں، بستی مکہ اور طائف کی بستی میں کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ آئے سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہاں قربان جاؤ. یہ تو بھائی قسمت کی بات ہے نا. یہ تو ذالک فضل اللہ، یہ نبوت اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے. یہ کما کر نہیں ملتا، یہ محنت سے نہیں ملتا. آپ کو جی میں محنت کرتا رہوں، میں اللہ کی عبادت کروں تو کیا بن جاؤں گا؟ نبی بن جاؤں گا؟ نبوت محنت سے نہیں ملتی، یاد رکھو. ہاں، محنت سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ولایت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن نبوت، صحابیت بھی نہیں مل سکتی محنت سے. صحابیت بھی محنت سے. یہ صحابیت کس سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے. جس اب نبی کی جو زیارت کرے گا تو اس کو صحابی بنے گا نا. ہاں، تو اب نبی تو نہیں ہے، نبی تو اب نہیں ہے. کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ہی ہے نا. ہاں؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، نبوت ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء. تے اسا حرام دا مال کما کے نا، رشوت دا مال کما کے، کوٹھی بنا کے تو اتنے لکھنا ہے ذالک فضل اللہ. اے اللہ دا فضل ہے. یہ حرام مال اللہ دا فضل ہے. ہاں جی، پتہ ہے بھی